داستان فصل گل را از نظیری می شنو، عندلیب شفتتر می گویدی افسانه را. مجالس حکیم الامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، سیما علی سیدنا المصطفی ومن بہدیہ اہتدی. یا رب کجاست محرم رازے کے یک زمان، دل شرح آں دہد کے چی دید و چہا شنید. اسلام کے قرن اول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں خلق اللہ کی تعلیم و تربیت اور اصلاح اعمال و اخلاق کے لیے علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کی مجلسیں نسخہ اکسیر ثابت ہوئی ہے۔ احقر ناقارہ کو حق تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں پیدا فرمایا جہاں شروع ہی سے ان مجالس کے تذکرے سنے۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے مرید خاص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور سبھی اکابر دیوبند کی خدمت سے فیض یافتہ اور ان بزرگوں کا زندہ تذکرہ تھے۔ اسی ماحول میں آنکھ کھولی حضرت گنگوہی قدس سرہ کے تذکرے سنے اور بچپن کے لاشعوری دور کی یہ باتیں بھی یاد ہیں کہ جب گھر میں کوئی فکر و پریشانی کی بات ہوئی تو گنگوہ کو دعا کے لیے خط لکھا جا رہا ہے۔ حضرت کے دعائیہ کلمات جواب میں آئے تو سنائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سنتا تھا کہ میرا نام محمد شفیع بھی حضرت ہی کا تجویز فرمایا ہوا نام ہے، اور جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے مجھے مکتب میں بٹھایا گیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کے لیے خط لکھا گیا۔ اس وقت حضرت گنگوہی قدس سرہ کی مجالس مرجع خلائق تھی، مگر ان میں حاضری کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ میری عمر 8-9 سال کی ہو گئی جب سن 1323 ہجری میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی وفات ہو گئی۔ بچپن دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں گزرا، جہاں ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر سے بڑے مولوی صاحب کا نام سنا کرتا تھا۔ قصبے میں بھی اسی نام سے لوگ ایک مکان کا پتہ دیا کرتے تھے جو سب میں مشہور و معروف تھا۔ والد صاحب سے سنا کہ یہ بڑے مولوی صاحب ان کے استاد بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب تعلیم کچھ آگے بڑھی، لکھنے پڑھنے میں لگا تو معلوم ہوا کہ یہی بڑے مولوی صاحب اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور دارالعلوم کے سب مدرسین اور منتظمین ان کے شاگرد ہیں یا معتقد۔ اس وقت حضرت اور مولانا کے پرتکلف الفاظ کا کہیں رواج نہ تھا۔ بزرگوں کی عظمت و محبت جان نثاری کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، مگر شیخ الحدیث، شیخ الکل، حضرت الشیخ وغیرہ القاب کا زبانی جمع خرچ جو بزرگوں کی عظمت و محبت کم ہونے کے زمانے میں شروع ہوا، اس وقت اس کا کہیں نام نہ تھا، بس ساری عقیدت مندی کے صلے میں ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا اسم گرامی حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے کے بعد شیخ الہند کا لقب معروف ہو گیا۔ ایک روز سنا کہ آج بڑے مولوی صاحب کے ہاں بخاری شریف کا درس شروع ہو رہا ہے۔ تبرکاً سب علماء و طلباء اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ساتھ لگ گئے اور بخاری شریف کا باب بدء الوحی اور پہلی حدیث کا بیان سنا۔ اسی طرح ختم بخاری پر اجتماع ہوا تو آخری حدیث کا بیان سنا، اور اب یہ چسکا لگ گیا کہ ہر سال بخاری شریف کے شروع اور ختم پر درس میں حاضری نصیب ہوتی۔ بچپن کا حافظہ تھا، آج تک بعض کلمات یاد ہیں، حالانکہ اس وقت حدیث تو کیا، کسی بھی فن کا شعور نہیں تھا۔ فارسی، اردو، حساب، ریاضی کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان بڑے مولوی صاحب کی مجلس میں جو بعد اثر اپنے مکان پر ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی حضرت والد صاحب کے ساتھ حاضری ہونے لگی۔ اکابر علماء و صلحاء کا عجیب و غریب مجمع ہوتا تھا۔
ان کی باتیں تو کچھ پلے نہیں پڑتی تھی، مگر اس مجلس میں بیٹھنے کا ایک شوق بلا کسی سبب کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اب والد صاحب کی میت اور بعد اثر کی قید بھی رخصت ہو گئی۔ جب منہ اٹھا وقت پہ وقت حاضر ہو گیا۔ اکابر کی شفقت جو بچوں پر ہوا کرتی ہے مجھے بھی نصیب ہونے لگی، اور طالب علمی کے ابتدائی دور میں فارغ اوقات کھیل اور تفریح کے بجائے حضرت کی مجلس میں گزرنے لگے۔ رمضان المبارک میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ تمام رات نوافل یا تراویح میں قرآن شریف سنتے تھے۔ 2 سال حق تعالیٰ نے اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میری عربی تعلیم کا ابتدائی دور جو سن 1330 ہجری میں شروع ہوا، اس وقت دارالعلوم کے ناظم تعلیمات بھی حضرت ہی تھے، اس لیے تعلیمی معاملات میں بھی آپ ہی سے مراجعات کی نوبت آنے لگی، اور حضرت کی شفقت و توجہ اور بڑھ گئی۔ سن 1332 ہجری میں میری تعلیم متوسط درجے تک پہنچی تھی۔ ہدایہ وغیرہ کے اسباق تھے۔ پورے ملک میں ترکی خلافت پر اہل یورپ کی یورش کے قصے ہر وقت زبانوں پر تھے، اور روزانہ اخباروں کی طرف توجہ تھی۔ حضرت کی مجلس کا رنگ اب کچھ بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ بیشتر تذکرے انہی واقعات کے رہنے لگے، اور اصلاح حال کی فکروں میں وقت صرف ہونے لگا۔ ملک میں سیاسی تحریکات نے زور پکڑا۔ حضرت کی توجہ دارالعلوم کی تعلیمی خدمات سے زیادہ ہندوستان کو انگریزی تسلط سے آزاد کرا کر اسلامی حکومت قائم کرنے کے جہاد پر لگ گئی، اور پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مگر ان تمام حالات میں بھی دارالعلوم میں درس بخاری شریف کا سلسلہ برابر سن 1333 ہجری تک جاری رہا۔ سن 1333 ہجری میں نے کوشش کر کے مشکوٰۃ و جلالین وغیرہ کے وہ اسباق پورے کر لیے جن کے بعد دورِ حدیث کا نمبر آتا ہے۔ تمنا یہ تھی کہ اگلے سال حضرت شیخ کی خدمت میں صحیح بخاری شریف پڑھنے کا موقع مل جائے گا، مگر اسی سال رمضان سے یہ خبر سنی جانے لگی کہ حضرت کا ارادہ سفر حج کا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی تیاریاں سامنے آ گئیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کسی کا خیال تھا کہ ترکی حکومت کی امداد کے لیے سفر ہے۔ ہم بڑی حسرت کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے رہے۔ بالآخر حضرت حج کے لیے روانہ ہوئے، اور عالمگیر جنگ عظیم چھڑ گئی۔ سن 1334 ہجری پورا حضرت کا حجاز میں صرف ہوا۔ احقر نے اس سال اپنا دورہ حدیث اس امید پر ملتوی کیا کہ حضرت واپس آ جائیں گے تو دورہ حدیث ان کے سامنے ہوگا۔ اس سال میں نے فنون کی بقیہ کتابیں لے لیں، مگر بحکم قضاء و قدر وہ سن 1335 ہجری میں اسیر ہو کر مالٹا جیل بھیج دیے گئے، اور ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سن 1335 ہجری احقر کا دورہ حدیث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کے سامنے ہوا۔ سن 1335 ہجری میں احقر کا دورہ حدیث ہو کر تقریباً درس نظامی پورا ہو گیا۔ چند فنون کی کتابیں باقی تھیں جو سن 1336 ہجری میں پوری ہوئیں۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تعلیم و تدریس، علمی تحقیقات کا شوق، کتب بینی سے دلچسپی، بحث و مباحثے سب کچھ تھے، مگر نظریں اس مجلس کو ڈھونڈتی تھی جہاں دل کو سکون و اطمینان ملتا تھا، جس کا ذوق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند روزہ حاضری سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت تانہ بھون میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مرجع خلائق ہو گئی تھی۔ حضرت کے علمی کمالات تصانیف کے ذریعے اپنے علمی حوصلے کے مطابق کچھ معلوم تھے۔ ہمارے گھر بہشتی زیور سب لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ خانقاہ تانہ بھون اور وہاں کی مجالس کا حال والد محترم سے سنا کرتا تھا۔ حضرت کے دیوبند تشریف لانے کے وقت مجالس وعظ میں بھی بڑی رغبت و اعتقاد سے شریک ہوتا تھا۔ والد صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں بھی آپ کا وعظ کرایا تھا، جس کے بعض کلمات ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ حضرت کے ہم اثر اور ہم سبق تھے، مگر آپ کی بزرگی اور تقدس و تقوی کے بہت معتقد تھے۔ تانا بون کی سب سے پہلی حاضری۔ والد ماجد دارالعلوم میں مدرس تھے۔ شعبان کے آخر میں 8 دن کی تعطیل ہوتی تھی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ تعطیل حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارتے تھے۔ سن 1323 ہجری میں ان کی وفات کے بعد بھی معمول یہ رہا کہ گنگوہ میں مزار پر حاضری اور پھر زندہ بزرگوں کی زیارت کے لیے رامپور، تانا بون وغیرہ کا سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں جگہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ رامپور میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رامپوری قدس سرہ کی پہلی زیارت حضرت والد صاحب ہی کی معیت میں ہوئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ تانا بون کی پہلی حاضری اسی لاشعوری دور میں والد صاحب کی معیت میں ہوئی۔ اس حاضری میں حضرت کی زیارت اور بچوں پر شفقت کا دھندلا سا نقشہ نظروں میں ہے، مگر اس وقت کی نہ کوئی بات یاد ہے نہ سن اور تاریخ۔ دوسری حاضری سن 1332 ہجری میں جب اخر کی تعلیم میں یونانی فلسفے کی کتاب میبزی کا نمبر آیا تو مجھے والد محترم سے سنی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مدارس عربیہ میں یونانی فلسفے کی تعلیم کے خلاف تھی اور غالباً کسی وقت اس کے درس کو دارالعلوم کے نصاب سے خارج کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ اس وقت مجھے بھی تردد ہوا کہ یہ فن پڑھوں یا نہیں۔ والد صاحب حالانکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت رکھنے والے تھے، مگر اس وقت ایک دانشمندانہ فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت دنیا میں نہیں، ان کے بعد میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا قائم مقام سمجھتا ہوں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں ان کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ اسی مقصد سے مجھے ساتھ لے کر تانا بون کا سفر کیا۔ میں اس طالب علمی کے دور میں حضرت حکیم الامہ سے مکمل اعتقاد کے باوجود وہاں کی حاضری سے اس لیے ڈرتا تھا کہ دور دور سے سنا کرتا تھا کہ حضرت کے یہاں بڑے قواعد و ضوابط ہیں، خلاف ورزی پر ناراضگی کا بھی خطرہ ہے۔ والد صاحب کے حکم کی بنا پر ساتھ جانے کی ہمت کر لی۔ گاڑی دوپہر کو اسٹیشن پہنچی۔ اس وقت اسٹیشن قصبہ تانا بون میں نہیں تھا۔ قصبے سے 3 میل دور کے اسٹیشن پر اتر کر تانا بون جانا ہوتا تھا۔ پختہ سڑکوں اور موٹروں گاڑیوں کا زمانہ نہ تھا۔ پیادہ 3 میل طے کر کے تانا بون پہنچے۔ ظہر کی اذان میں کچھ دیر تھی۔ مہمان خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ ظہر کی اذان پر حضرت حکیم الامت قدس سرہ وضو کے لیے حوض پر تشریف لائے تو والد صاحب نے وہاں ملاقات کی۔ چونکہ والد صاحب حضرت کے ہم سبق تھے، بے تکلف ملاقات دیکھنے کے قابل تھی۔ والد صاحب نے پہلی ہی ملاقات میں فرما دیا کہ اس وقت میرے آنے کا سبب یہ لڑکا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ حضرت نے نہایت شفقت سے مجھے سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ والد صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یہاں آتا ہوا اس لیے ڈرتا تھا کہ یہاں کے قواعد و ضوابط ہیں، ان کی پابندی کیسے ہوگی۔ حضرت نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ بھائی مجھے تو خواہ مخواہ لوگوں نے بدنام کیا ہے، میں از خود کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں بناتا۔ لوگوں کی غلط روش نے مجھے مجبور کر دیا کہ آنے والوں کو کسی وقت اور قاعدے کا پابند کراؤں، ورنہ یہ تو مجھے کسی وقت ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہ لینے دیں، دوسرے کام اور آرام کا تو ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ تم تو میری اولاد کی جگہ ہو، تمہیں کیا فکر ہے، جب چاہو آیا کرو، اور میرے یہاں جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے مستثنیات اتنے ہیں کہ مستثنی منہ سے بڑھ جاتے ہیں، تم بے فکر رہو۔ حضرت کی اس شفقت اور لطف و کرم نے پہلی مرتبہ میرے دل میں ایسا گر کر لیا کہ وہاں سے لوٹنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ اس وقت تو نماز کا وقت تھا اور نماز ظہر کے بعد عام مجلس کا
اس میں اللہ تعالیٰ نے شرکت نصیب فرمائی۔ شام کو حضرت والا نے خصوصی ملاقات کا موقع عنایت فرمایا تو والد صاحب نے میرے آنے کی غرض کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما کی رائے میں اختلاف تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یونانی فلسفہ پڑھانے کے اس لیے حامی تھے کہ اسلامی عقائد سے دفاع انہی اصول و قواعد کی روح سے کیا جا سکے جو یہ فلسفہ پیش کرتا ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر تھی کہ اس فلسفے کے بہت سے نظریات اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں، ان کو دینی مدارس میں درس کے طور پر پڑھانا دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دونوں بزرگ ہمارے مقتدیٰ اور پیشوا ہیں، ان میں سے جس کی رائے پر بھی کوئی عمل کرے خیر ہی خیر ہے، لیکن تمہارے متعلق میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ضرور اس فن کو پڑھو اور محنت سے پڑھو تاکہ اس کا بطلان تم پر خود واضح ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہیں وہ ضرر نہ ہوگا جس کا خطرہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس وقت تمام مدارس اسلامیہ میں اس فن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر تم نے یہ فن نہ پڑھا، فلسفہ جاننے والے علماء کے سامنے ایک مرعوبیت کا اثر تم پر رہے گا، اور سمجھ کر پڑھ لیا تو یہ مرعوبیت بھی نہ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے غلط نظریات کا بطلان تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا۔ عمر کی یہ پہلی تعلیم تھی جو حضرت سے حاصل کی، اور واپس آ کر میبزی کا سبق شروع کیا، پھر صدرہ، شمس بازیہ وغیرہ فلسفے کی تمام درسی کتابیں پڑھی۔ پھر قدرت نے یہ موقع بھی نصیب فرمایا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ طلباء کو فلسفہ جدید پڑھانے کا وعدہ کر لیا تو آ کر اس کے درس میں بھی شریک ہوا، اور یہ واقعہ ہے کہ مجھے فلسفے کے کسی مسئلے میں کبھی کوئی اشکال پیش نہیں آیا، اور حضرت کی پیشگوئی کے مطابق اس کے غلط نظریات کا بطلان روز روشن کی طرح واضح ہوتا چلا گیا۔ 1335 ہجری میں احکر کا دورہ حدیث ہوا۔ کچھ فنون کی کتابیں باقی تھیں جو سن 1336 ہجری میں پوری کی۔ اسی سال حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم نے چند اسباق پڑھانے کے لیے بھی مجھے سپرد فرما دیے۔ حضرت والد ماجد کی رائے اول سے یہ تھی کہ علوم عربیہ کے نصاب سے فراغت کے بعد کسی بزرگ کی خدمت و صحبت میں رہ کر تزکیہ باطن اور ذکر اللہ کے بغیر علوم ظاہرہ بے روح رہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو مالٹا جیل میں اسیر تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ دو بزرگوں پر نظر پڑتی تھی، ایک حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت تھانوی قدس سرہ۔ والد صاحب کی رائے میں ترجیح اس کو ہوئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ سابقہ حاضری اور تعلیم سے ایک مناسبت قائم ہو چکی ہے۔